الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باپ کے دباؤ میں گھر کی خریداری کے لیے سودی قرضہ لینا۔ سوال کیا گیا ہے، میں ہر قسم کے سودی قرضے لینے سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی میرے والدین نے دباؤ ڈال کر مطالبہ کیا کہ میں مکان کی خریداری کے لیے سودی قرض لے لوں، کیونکہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، اور مالک مکان اپنا مکان واپس لینے پر اصرار کر رہا ہے، اور مالی طور پر ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی اور مکان خرید سکیں۔ تو میں نے ان سے اصرار کیا کہ حرام کا ارتکاب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور مکان کرائے پر لے لیں، لیکن وہ مجھ پر سخت برہم ہوئے۔ میں بھی غصہ میں آ گیا کہ میں مکان کی خریداری کے لیے سودی قرض لینے میں شریک نہیں بننا چاہتا تھا، میں قرض نہیں لینا چاہتا تھا اور اس سے بری ہوں، لیکن قرض میرے اور ہماری فیملی کے ایک اور فرد کے نام پر ہے۔ تو کیا اس وجہ سے مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ حالانکہ میں اس وقت بھی سودی قرض کے خلاف تھا اور آج بھی خلاف ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، سودی قرض لینا جائز نہیں ہے، چاہے بینک سے لیا جائے یا کہیں اور سے، اور چاہے یہ مکان کی خریداری کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے، کیونکہ سود کی حرمت کے لیے بہت ہی شدید وعید بتلائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو باقی ماندہ سود چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، پھر تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 تا 279۔ مسلم حدیث نمبر 1598 میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہان پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہر ایسا قرض جس میں زیادتی کی شرط ہو وہ بغیر اختلاف کے حرام ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب کا اجماع ہے کہ اگر قرضہ دینے والا قرضہ لینے والے پر اضافی رقم یا تحفہ دینے کی شرط لگائے اور وہ اسی شرط پر قرضہ فراہم کرے تو قرضہ پر زیادتی وصول کرنا سود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 436۔ چنانچہ مکان کی خریداری اس عظیم اور سنگین جرم کے ارتکاب کے لیے کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے، کیونکہ آپ کرائے کے مکان لینے پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی یہ چیز بیان کی ہے۔ آپ نے سودی قرض لینے کے معاملے میں شرکت کر کے غلطی کی ہے، آپ کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے، چاہے اس کی وجہ سے آپ کے والدین اور آپ کی پوری فیملی ناراض ہی کیوں نہ ہو جاتی، کیونکہ مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ آپ جزوی یا مکمل سودی قرض کے لیے دستخط کرنے کے بعد اختلاف رائے رکھیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اور جس نے بھی سودی قرض لیا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جو کچھ ہوا ہے اس پر نادم ہو، اور دوبارہ ایسے سنگین جرم میں ملوث نہ ہونے کا پختہ عزم کریں، کیونکہ اس کے بارے میں ایسی وعید ہے جو کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور سودی قرض سے لیے ہوئے مکان میں رہنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سودی قرض سے گھر بنایا، تو کیا اس گھر کو گرا دے یا کیا کرے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ نے جو قرضہ سودی انداز سے لیا ہے یہ سود کی وجہ سے حرام ہے، اور آپ اپنے اس عمل سے توبہ اور استغفار کریں، اور جو کچھ ہوا اس پر ندامت کا اظہار کریں، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ جہاں تک گھر کی بات ہے تو مت گرائیں، بلکہ آپ اس سے رہائش یا کسی اور انداز سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 411۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 95005۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔